ذات والا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث الاعظم الافخم الہباب وحزبہ اجمعین۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے ما معنی العبادت، عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کس سے کہتے ہیں؟ ایک عمل ہے، وہ ہم کسی اور کے سامنے کریں تو عبادت نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں کریں تو عبادت ہے۔ تو عبادت کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا العبادت اقصی غایت الخشوع والخضوع، خشوع اور خضوع کی انتہا کا نام عبادت ہے، یعنی انتہائی عاجزی کا نام عبادت ہے۔ اب انتہائی عاجزی کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تو یہ اس کی تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ ہمارا بڑا بھائی ہے تو تعظیم تو ہے، عاجزی تو ہے، لیکن عاجزی کی انتہا نہیں ہے، ہائی لیول نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ معتبر ہمارے سامنے بھی موجود ہے۔ پھر والد کے سامنے کھڑے ہوں گے تو عاجزی بڑھ جائے گی۔ اس کا مطلب بھائی کے سامنے جو عاجزی ہم نے کی ہے وہ انتہا نہیں تھی، کیونکہ والد کے سامنے بڑھ گئی ہے۔ پھر شیخ ہو، استاد ہو تو عاجزی اور بڑھ جاتی ہے۔ بس کھڑا بندہ اسی طرح ہاتھ باندھ کر، صرف وہ تصور کی میں بات کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے کوئی بڑا ہے اور میں اس سے چھوٹا ہوں، عاجزی کا معاملہ بڑھ گیا۔ پھر اسی طرح اور اہل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو عاجزی اور بڑھ جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو عاجزی اور بڑھ جائے گی، لیکن انتہا پر ابھی بھی نہیں، کیونکہ انتہا وہ ہے جس سے آگے کچھ نہ ہو۔ اب رب کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر عاجزی اور بڑھ جاتی ہے، اور یہاں پر عاجزی انتہا پر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کسی کے لیے، کیونکہ کسی کے سامنے ہم نے خود کو چھوٹا بھائی سمجھا، پھر کسی کے سامنے بیٹا سمجھا، پھر اس کے بعد کسی کے سامنے ہم نے خود کو مرید سمجھا، پھر کسی کے آگے امتی سمجھا۔ لیکن اب جب ہم آ کر جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر ہم خود کو بندہ سمجھ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ عاجزی کا مقام نہیں ہے۔ کسی کو خدا سمجھ لینا اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، اور خود کو کسی کے سامنے بندہ سمجھنا اس سے زیادہ عاجزی والا مقام نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شرک کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، ہاتھ باندھنے کا نام شرک نہیں ہے، ہاتھ باندھنے کا نام عبادت نہیں ہے، اس تصور کا نام عبادت ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور شرک میں اس تصور کا نام ہے کہ تم کھڑے کس کی بارگاہ میں ہو۔ ہم نہ ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا نہ عبادت ہے نہ شرک ہے۔ جب وہ تصور یہ ہوتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو یہ تصور آپ کے اس ہاتھ باندھنے کو عبادت بنا دیتا ہے، اور کوئی بت کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا تو اس کا وہ تصور اس کو جو ہے نا وہ شرک بنا دے گا۔ تو لہذا جب کسی کو بندہ سمجھ کر ایسے کھڑے ہیں تو ایسے کھڑے ہونا شرک نہیں ہے، ایسے کھڑے ہونا عبادت نہیں ہے، اور تصور آپ کا درست ہے، کسی بندے کے سامنے کھڑا ہو تو پھر شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تو عمل جو ہے وہ نیت سے عبادت بنتا ہے۔ بعض افعال ہیں کہ جو شرک ہی پر دلالت کرتے ہیں، وہاں پر پھر نیت نہیں دیکھی جاتی، جیسے بت کو سجدہ کرنا وغیرہ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے لہذا میری ہی عبادت کرو۔ کیا مطلب؟ وہی جو ابھی سمجھایا کہ اصل
جو ہے سب سے بڑی ذات اور معبود کریم کے ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا عبادت کا مستحق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آگے بہت خوبصورت سوال ہے، فرمایا هل یأتی الدعاء بمعنى العبادت، کیا دعا پکارنا عبادت کے معنی میں آتا ہے؟ یہ ایک اختلافی صورت ہوتی ہے کہ جناب کسی کو پکارنا شرک ہے، غیر خدا کو پکارنا شرک وغیرہ، تو یہ دو سوال یہاں پر ہیں، اس میں یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا دعا یعنی پکارنا عبادت کے معنی میں آتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں بالکل آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تو فقط اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ دیکھو پکارنا اور شرک یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ یہاں پر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس طرح فرماؤ کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں پر پکارنے کا معنی عبادت ہے، یعنی فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قل انما اعبد اللہ ولا اشرک بہ شیئا، کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہاں پر پکارنا دعا یہ عبادت کے معنی میں آیا، اور فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرو، عبادت صرف اللہ کی۔ اب یہ جملہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اس کا معنی یہ بتایا کہ بھئی یہاں پر تدعو کا معنی ہے تعبدو، کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرو۔ لوگ مسجدوں پر یہی جملہ لکھ رہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور وہ اس پر ترجمہ یہ نہیں لکھ رہے کہ اللہ کی عبادت گاہ ہے یہ مسجد اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف ظاہری معنی وہاں پر لکھ دیتے ہیں اہل سنت کے خلاف کرنے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو پکارو نہیں، لہذا کسی بھی ولی کو نبی کو پکارنا شرک ہوتا ہے۔ وہ تدعو کا معنی نہیں سمجھے، تدعو کا معنی یہاں پر تعبدو ہے، یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرو۔ رہ گیا یہ کہ کسی کو پکارنا وہ شرک ہوتا ہے یا نہیں، تو اگلا سوال ہے وہ اس میں یہ مسئلہ حل ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء هو العبادت، کہ دعا عبادت ہے، یعنی دعا ثواب کا کام ہے، دعا نیکی ہے اور نیکی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ تو یہ ایک سوال یہ ہو گیا کہ دعا عبادت کے معنی میں آتی ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ هل یأتی الدعاء بغیر معنی العبادت، کہ دعا عبادت کے علاوہ کسی معنی میں آتا ہے؟ تو فرمایا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آتا ہے، یعنی قرآن مجید میں کئی ایسے الفاظ ہیں کہ ایک ہی لفظ یہاں کسی اور معنی میں استعمال ہوا، کسی اور مقام پر استعمال ہوا تو وہاں کسی اور معنی میں استعمال ہوا، پھر کسی تیسرے مقام پر کسی اور معنی میں، تو یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ تو یہاں ان آیتوں میں دعا عبادت کے معنی میں استعمال ہوا۔ آگے فرمایا کہ جہاں عبادت کے علاوہ کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی پکارنے ہی کے معنی میں، تو فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ آپس کے ہمارے محبوب کو اس طرح نہیں پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہاں پر دعا کا لفظ عبادت کے لیے نہیں ہے، پکارنے ہی کے لیے، یعنی ہمارے محبوب کو اس طرح مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب تھوڑا غور کرو تو خود اللہ تعالیٰ اس آیت میں اجازت دے رہا ہے کہ ہمارے محبوب کو پکارو، لیکن عام لوگوں کی طرح نہیں پکارو، ذرا شان سے، احترام سے۔ تو پکارنا مطلقاً اگر شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل نہیں کرتا کہ ہمارے محبوب کو
آپس میں ایک دوسرے کی طرح نہیں پکارو، بلکہ اچھے انداز سے پکارو، احترام سے پکارو۔ تو اگر پکارنا، یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے، لوگ اس کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر پکارنا شرک ہوتا تو یہ آیت نہیں ہوتی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے محبوب کو پکارو، لیکن اچھے القاب کے ساتھ۔ اچھا کس طرح پکارو؟ دیکھو یہ بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی علماء سے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ عام لوگوں کی طرح نہیں پکارو۔ عام لوگوں کو کون نام سے پکارا جاتا ہے؟ کہ ان کا نام کاشف ہے تو کاشف ہے، ان کے میرگن کا نام ہے، کسی کا نام کیا ہے وہ کہیں، جس کا نام رکھا گیا وہ اس نام سے پکارے گا۔ فرمایا حضور کو، ہمارے محبوب کو نام سے نہیں پکارو بلکہ القابات سے پکارو۔ یا محمد نہیں کہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، اور دیگر صفاتی ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ تو یہ ادب ہے، یہ تعظیم۔ اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ سخت منع ہے، لیکن یہ اہل سنت ہی کا اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ہے برے انداز سے منع کیا گیا ہے، حضور کا نام لے کر آپ پکار سکتے ہیں لیکن انداز آپ کا اچھا ہونا چاہیے، لہجہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور کا نام ہی لے کر پکارنا ممنوع ہے۔ اور جب اہل سنت کا اختلافی مسئلہ ہونا تو اس میں کیا ہے کہ لعن طعن نہیں کرنا چاہیے کسی کو، اور کسی کو فاسق و فاجر پھر نہیں کہنا چاہیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو القابات سے پکارے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں عالم نے لکھا ہے تو وہ بھی صحیح کہتا ہے، باقی علماء نے لکھا ہے کہ نام کے ذریعے پکارنا بھی جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں ما حکم نداء نبی او ولی ولو کان غائبا، کسی نبی ولی کو پکارنا کیسا ہے؟ دور سے، کہ جب وہ سامنے موجود بھی نہ ہو، سامنے موجود نہ ہو اس وقت کسی نبی ولی کو پکارنا، تو یہ آپ جانتے ہیں کہ اسے بھی شرک لکھا گیا ہے، اور کہ جناب اس طرح شرک ہو جاتا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر حدیث شریف پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے پتہ ہے یجوز ذالک، بالکل جائز ہے، لأن مجرد ذالک لا يعد عبادتا لغیر اللہ، کیونکہ فقط پکارنا یہ کب سے عبادت ہونے لگ گیا ہے؟ اگر میں نے نام لیا وقاص بھائی تو کیا میں نے وقاص کی عبادت کر لی؟ یہ تو عقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی کہ کسی کو پکارنا اس کی عبادت کہلائے۔ اگر کسی کو پکارنا اس کی عبادت کہلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے تو کئی انبیاء کو جو ہے اپنے کلام میں پکارا ہے، تو کیا وہ سب شرکیہ آیتیں ہو جائیں گی؟ تو شرکیہ آیتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ پکارنا جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ عمل عبادت نیت سے بنتا ہے۔ کسی کو خدا سمجھ کر پکارو گے تو شرک ہوگا، بندہ سمجھ کر پکارنا یہ شرک نہیں ہوتا۔ وَلَيْسَ مُجَرَّدُ قَوْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ، نہ ہی فقط یا رسول اللہ کہنا کو شرک ہو سکتا ہے، نہ ہی فقط پکارنا عبادت ہو سکتا ہے، نہ ہی فقط یا رسول اللہ کہنا شرک ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بات کہاں سے ثابت ہے کہ کسی نے اس طرح پکارا ہو؟ کہا حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اتی قبر الرسول عام الرمادۃ ایام عمر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، حضرت فاروق اعظم کا دور ہے۔ عام الرمادہ ایک قحط کا سال آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی ہو گئی۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی قبر اصغر پر آئے اور آپ نے وہاں فریاد کی۔ فریاد کیا کی؟ یا رسول اللہ استسقی لأمتک فإنہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجئے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، قوم ہلاک ہو رہی ہے۔ فإنہم قد ہلکوا، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، ہم دعائیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استسقی، پانی مانگیے، دعا کیجئے، بارش طلب کیجئے، حضور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اب یہ کس کے دور میں ہو رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں
کتنے صحابی موجود تھے، یہ خود صحابی تھے، لیکن اگر یہ فعل غلط ہوتا تو فاروق اعظم سب سے پہلے روک دیتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ فاروق اعظم چلو اس وقت نہیں دیکھ رہے، کوئی دوسرا صحابی آ کر روک دیتا۔ صحابہ تو دین کے لیے وہ تو اپنی رشتہ داریاں اور دوستیاں نہیں دیکھتے ہیں، وہ تو صرف دین دیکھتے ہیں۔ تو اگر غلطی ہوتی تو ہزاروں صحابہ اس وقت موجود ہیں مدینے میں، لیکن کوئی صحابی اس کا انکار نہیں کر رہا، نہیں فاروق اعظم تک اس بات کی جو ہے شکایت پہنچ رہی ہے کہ حضور ایسے ایسے کیا گیا ہے، بلکہ راوی اسے روایت کر رہا ہے، اس فعل کو اچھا سمجھ رہے ہیں، جبھی تو روایت کرتے کرتے آج 1400 سال بعد تک وہ روایت زندہ ہے اور ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو ہمارے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اور ہمارا محبوب جب تمہارے لیے استغفار کرے تو تم اللہ تعالیٰ کو مہربان اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابن عمر، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے، ہوا یہ کہ ایک بار ان کی ٹانگ سن ہو گئی، پیر سن ہو گیا، شل ہو گیا، تو ان سے کسی نے کہا فقال له رجل اذكر احب الناس الیک، کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کے نزدیک اس کا نام لو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے پکارا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ بھی حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے کہ جب آپ سے کہا گیا کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے اسے پکارا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ نے حضور کو پکارا۔ اگر حضور کو اس طرح پکارنا غلط ہوتا تو یہ جو ہے آپ کو روک دیا جاتا، لیکن آپ کا پکارنا اور لوگوں کا اسے روایت کرنا، اور امام بخاری کا اپنی دوسری کتاب، بخاری کے علاوہ دوسری کتاب الادب المفرد میں اس روایت کو لے کر آنا، یہ ساری چیزیں باطل ہو جاتی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں معلومات کے لیے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ وہابیہ وغیرہ پکارنے کو بہت سختی سے شرک قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب مدد کے ارادے سے آپ نے کسی کو بھی بڑا سمجھ کر کسی بھی ولی نبی کو پکارا تو شرک سے نیچے کی بات ہی نہیں کرتے۔ ان کا امام ابن تیمیہ یہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اسی روایت کو اس نے ذکر بھی کیا ہے اور اس کی تحسین بھی کی ہے کہ ہاں یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اگر یہ صرف پکارنا شرک ہوتا تو یہ روایت شرک ہوتی، اور اسے اچھا کہنا شرک کو اچھا کہنا قرار پاتا، اور شرک کو اچھا کہنا کفر کو اچھا کہنا یہ تو خود شرک اور کفر ہے۔ کفر شرک کی تحسین کرنا، اسے اچھا کہنا یہ کفر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا کافروں کا یہ کام بہت اچھا ہے، فلاں کافروں کا یہ کام بہت اچھا ہے، اگر وہ کام ان کا عبادت سے متعلق ان کا مذہبی کام ہے تو یہ خود کفر ہے۔ تو آپ پسند کریں صرف وہ دین جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کی، باقی ادیان کو چھوڑ دیجیے۔ تو ایک طرف یہی ابن تیمیہ ہے، ایک کتاب اس کی التوسل والوسیلہ، اس کے اندر تو یہ بھی ڈٹ کر جو ہے اس کا رد کر رہا ہے کہ لا یجوز التوسل الا بالحی الحاضر، کہ توسل سے اسی سے جائز ہے جو زندہ سامنے موجود ہے۔ آپ کو پانی منگانا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو صرف اس سے آپ توسل کر سکتے ہیں، جو اس دنیا سے چلا گیا یا جو سامنے موجود نہیں ہے اس سے آپ توسل نہیں کر سکتے، ورنہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن یہی ابن تیمیہ اپنی دوسری کتاب الکلم الطیب
میں اسی روایت کو ذکر بھی کر رہا ہے اور اس کو جو ہے اس کی تحسین بھی کر رہا ہے، تو اس کو اپنا دین ایمان نہیں ہے ایک جگہ پر کہ اسی چیز کو شرک قرار دینا اور اپنی دوسری تحریر میں جو ہے اسی کی تحسین کر رہا ہے اور اسی کو اچھا کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال اگر کبھی کوئی آپ کو ایسا ملے تو اس کو ابن تیمیہ کی کتاب الکلم الطیب کا حوالہ دے دینا، تو انشاءاللہ پھر وہ دوبارہ آپ سے الجھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ آگے چلتے ہیں، فرما بین معنی الاستغاثۃ والاستعانۃ، استعانت اور استغاثہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ استغاثہ کہتے ہیں یہ طلب الغوث عند الضیق، مشکل کے وقت کسی سے مدد مانگنا، اور استعانت کہتے ہیں مطلقاً مدد مانگنا، مشکل میں ہو یا نہ ہو کسی سے مدد مانگنا استعانت، خاص مشکل کے وقت میں کسی سے مدد مانگنا استغاثہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ یہ کفر و شرک بہت محتاط مسائل ہے، اگر کوئی لفظ شرک ہوتا ہے تو پھر کسی اور کے لیے کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں ہوتا، عبادت کا معنی کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ استعانت اگر مطلقاً شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ نماز اور مدد سے، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، بلکہ مطلقاً ممنوع قرار دے دیا جاتا۔ حدیث شریف ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج قریب آ جائے گا، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے کیا کہیں گے، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ استغاثوا بآدم، استغاثوا بآدم، حضور فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے استغاثہ کریں گے۔ یہ لفظ استغاثہ مدد مانگنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے استغاثہ کریں گے، ان سے مدد مانگیں گے۔ اگر لفظ استغاثہ شرک ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ لوگ جا کر، میری امت جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے کل قیامت کے دن شرک کرے گی۔ قیامت کے دن کوئی شرک نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی کفر نہیں ہوگا، اس دن تو صرف انصاف کی بات ہو رہی ہوگی۔ تو قیامت کے دن استغاثہ کیا جائے گا، اور فرما رہے حضور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استغاثہ کرنا شرک نہیں ہے، مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد، پہلے حضرت آدم سے مدد مانگیں گے، پھر حضرت موسیٰ سے مدد مانگیں گے، پھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگیں گے۔ تو فرماتے ہیں وفی ھذا دلیل علی ان الاستعانہ بغیر اللہ جائز، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استعانت مدد مانگنا غیر خدا سے یہ جائز ہے، لیکن مع اعتقادی انہ لا ضار ولا نافع علی الحقیقت الا اللہ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ حقیقتاً نفع دینے والا یا نقصان پہنچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ کسی غیر خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں لیکن اسے مستقل بذات نہ سمجھیں، قادر مطلق نہ سمجھیں، بلکہ بندہ سمجھ کر اگر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر سمجھ کر مانگتے ہیں، اور یہ سمجھ کر مانگتے ہیں کہ حقیقتاً نفع دینے والا بھی اللہ ہے، حقیقتاً نقصان دینے والا بھی اللہ ہے، میں ان سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، یا ویسے ہی محبت میں مانگ رہا ہوں، تو اس طرح جائز ہے۔ اگر کوئی یہ اللہ کے مقابلے میں مانگنا شروع کر دے کہ میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، میں ان سے مانگوں گا، یہ نفی نہ کرے کہ میں اللہ سے نہیں مانگوں یا میں اللہ سے کیوں مانگوں، میں ان سے اس طرح کے ہمارے جوہلا میں بڑے عجیب فلسفیانہ جملے جو ہے وہ چل پڑے کہ ہم اللہ سے کیوں مانگے، اللہ نے سب کچھ تو انہیں دے رکھا ہے، ہم ان سے مانگیں گے۔ اب بغیرت تجھے معلوم ہے یہ کس کا عقیدہ تھا؟ سورہ اخلاص کی تفسیر پڑھو، یہ
مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، وہ اللہ ہی کو خدا مانتے تھے، بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ ایک گروہ میں سے 5 قسم کا شرک ہوتا تھا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، لیکن اس نے سسٹم بتوں کے ہاتھوں میں دے دیا، خود اب آرام کرنے چلا گیا، معاذ اللہ، سسٹم بتوں کے ہاتھوں میں دے دیا، بولا خالق اللہ ہی ہے، لیکن معطل ہو گیا، وہ اس نے سسٹم بتوں کو دیا، اب اللہ کی نہیں چلتی، اب بتوں کی چلتی ہے، اب جو بت چاہیں گے وہ ہوگا، خالق اللہ ہی ہے لیکن ہوگا وہ جو بت چاہیں گے، اور یہاں تک کہ اللہ کچھ چاہے، بت کچھ اور چاہے تو وہ ہوگا جو بت چاہے گا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ معطل ہو چکا ہے اور اپنی جو ہے تخلیق سے، مخلوق سے وہ ہٹ چکا ہے، مستعفی ہو چکا ہے، اب جو بت چاہیں گے وہی ہوگا، اس لیے ہم بتوں کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کر رہے۔ آج ہمارے یہاں جاہل طبقہ مداروں پہ یہی تو کر رہا ہے، یہ حقیقت ہے کہ کون خدا کو یاد کر رہا ہے، وہی ایک وقت ہے، وہ حاضری دینے کا بھی وہی وقت ہے، اور وہی برابر مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جو رب کی جانب سے آپ کو پکارا جا رہا ہے، مسجد خالی پڑی ہوتی ہے۔ عین نماز کے وقت حضرت والا اگر مزار کے دربار کے ساتھ کوئی مسجد ہے، مسجد خالی ہوتی ہے، مزار بھرا ہوتا ہے، یہ کیا کس طرف لے جا رہی ہے؟ یہ چیز اسی طرف لے جا رہی ہے کہ ہم خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کی طرف جا رہے ہیں، اس طرح فیض نہیں ملتا ہے۔ یہ تو اسی عقیدے سے ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ٹکرا رہا ہے، ٹچ ہو رہا ہے، کہ گویا کہ، اور یہ جملے ہمارے یہاں آج کے دور میں کہے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے کیوں مانگیں، ہم تو اللہ کے محبوبوں سے مانگیں گے، نہ اللہ اس طرح راضی ہوگا، نہ اللہ کا محبوب راضی ہوگا۔ حقیقتاً دینے والا اللہ ہے، حقیقتاً لینے والا اللہ، کوئی ولی ہمیں نواز رہا ہے، یہ اللہ ہی کی عطا ہے، یہ تو ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہمیں ہمارے اکابر نے سکھایا کہ اس طرح، لیکن یہ نہیں کہ تم اصل منزل کو چھوڑ دو اور صرف جو ہے اس طرف آ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بس یہ سوچیں، ہم اگر اپنے آپ کو چیک کریں نا کہ میں کہیں اس طرف تو نہیں جا رہا، اللہ سے زیادہ یہ اللہ والوں کو میں درجہ تو نہیں دے رہا دل میں، اگر یہ چیک کرنا ہے نا تو پہلی صورت، پہلا ٹیسٹ، پہلا امتحان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف یہ دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے دربار میں کس کیفیت کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کے دربار میں کس کیفیت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اگر کیفیت میں فرق ہے تو پھر اپنا علاج ہے، فرق ہونا چاہیے، ہمارا تو الٹا فرق ہے۔ حضور والا یہ مسجد اللہ کا دربار ہے، ہم اللہ کے دربار میں کس حلیے کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں کس انداز کے ساتھ آ رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں آ رہے، کسی اللہ والے کے دربار میں جائیں گے ایسے؟ یہ جو آدھے آدھے کپڑوں میں یہاں پر آ جاتے ہیں، اللہ والے کے دربار میں یہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، پہلے لباس دیتے یار میں دوسرے سلام کر رہا ہوں، میرے کپڑے بھی میلے ہو رہے ہیں، گستاخی ہے اس دربار میں جانا، وہ بندہ ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ وہاں کا اتنا ادب ہے، ہونا چاہیے، اللہ کے دربار کا ادب اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ حضور کے دربار سے زیادہ ادب مسجد کا اللہ کے گھر کا ہے، وہ حضور کا دربار ہے، یہ اللہ کا دربار ہے۔ ہم مسلمان ان چیزوں کو بالکل ہم نے پیچھے پھینک دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ثانوی حیثیت ہم نے دینا شروع کر دی، جبھی تو لوگ متنفر ہوتے ہیں، اصل تعلیم کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے دوستو، اصل تعلیم آپ کو علماء بتائیں گے، کبھی کسی جاہل کے پیچھے نہیں چلنا، اس کا حلیہ دیکھ کر وہ خود بھی ڈوبے گا اور تمہیں بھی ڈبو دے گا۔ تو جو اصل تعلیمات ہیں وہ ضرور جان لینا، اصل تعلیمات ہمیں معلوم ہوتی ہے تو ہمارا معیار بنتا ہے، پھر ہم جو ہے معیار بنتا ہے تو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر پاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھو، کسی بھی غیر خدا سے مانگنا اس وقت جائز ہے کہ جب یہ اعتقاد ہو کہ حقیقتاً دینے والے بھی یہ نہیں ہے، لینے والے بھی یہ نہیں، دینے والا لینے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس نے اختیار دیا ہوا ہے، لیکن یہ اختیار کا نظریہ اس طرح نہ ہو جس طرح مشرکین مکہ کا تھا کہ اختیار دے کر معطل ہو گیا، بلکہ یہ اختیار کا نظریہ یہ ہے کہ اس نے اپنے کرم سے اختیار دیا ہوا،
وہ جسے چاہے جتنا اختیار عطا فرمائے، لیکن یہ اختیار اس نے فقط اپنے احسان کے طور پر کیا ہوا، اپنے کرم سے کیا ہوا ہے۔ تو یہ اعتقاد جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی کا یہ اعتقاد نہیں ہے تو پھر وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سلیب عطا کرے، دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔